سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ تو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ فرمانا کہ جو میرے ساتھ بیعت جس کی ہے وہ تو ہے ہی میرے ساتھ ہوگا، جس کی میرے ساتھ بیعت نہیں میرے کسی نمائندے کے ساتھ ہے وہ بھی میرا مرید ہے، میرے ساتھ ہوگا۔ اور اس کے بعد کہ جس کو زندگی میں میرا کوئی بھی نمائندہ مل گیا اس کے ساتھ اس نے بیعت کر لی وہ میرا مرید ہے، میں اس کو اپنا مرید سمجھتا ہوں، وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو اس وقت تو بات سمجھ آ گئی کہ مرید ہوگا۔ لیکن اگر کسی کو میرا کوئی نمائندہ مل ہی نہیں سکا، صرف مجھ سے پیار کرتا ہے، تو صرف مجھ سے پیار کرنے کی صورت میں وہ میرا مرید ہے اور وہ میرے ساتھ ہوگا۔ جنت میں جب میں جاؤں گا تو جب تک وہ میرے ساتھ نہیں جائے گا میں نہیں جاؤں گا۔ اچھا، اس کی حجت شریعہ کہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگا، اس پر بخاری شریف، یہ میرے پاس بخاری شریف موجود ہے، اس کے اندر کتاب المحبت کے اندر یہ چیپٹر موجود ہے، کتاب الرقاق کے اندر یہ احادیث آتی ہیں کہ ایک صحابی سرکار دو عالم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ سرکار فرماتے ما اعددت لہا، قیامت کے لیے تیاری تم نے کیا کی ہوئی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، میں نے اس کے لیے کوئی زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، زیادہ روزے نہیں رکھے، کوئی زیادہ صدقات نہیں دیے، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ مسلمانوں، اگر یہ جنت کسی مولوی صاحب کے ہاتھ میں ہوتی، کسی پیر صاحب کے ہاتھ میں ہوتی تو شاید یہ طریقہ کار نہ ہوتا۔ جنت اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اس کے بعد اس کے رسول کے ہاتھ میں ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، خدا کو چھوڑ کے جو کچھ خدا کا ہے رب نے اپنے محبوب کو دے دیا ہے، وہ جسے چاہے لے جائے۔ جب یہ بات کہی ما اعددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، یا رسول اللہ کوئی زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، زیادہ روزے نہیں رکھے، زیادہ صدقات نہیں دیے، ولکنی احب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ اس وقت سرکار نے فرمایا المرء مع من حب، پھر گھبرانے والی کوئی بات نہیں، پھر جس کے ساتھ تیرا پیار ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ دور حاضر کیجئے یہ جو رٹ ہے جناب، عمل ٹھیک نہ ہو تو محبت مقبول نہیں ہوتی۔ اس جگہ سرکار نے فرمایا کہ تیرے پاس روزے زیادہ نہیں ہیں، تیرے پاس نمازیں زیادہ نہیں ہیں، تم نے زیادہ صدقے نہیں دیے، ایسی محبت جھوٹی ہوتی ہے۔ یہ کہا جو اس نے یہ کہا یا رسول اللہ زیادہ نمازیں بھی نہیں پڑھی، زیادہ روزے بھی نہیں رکھے، کوئی صدقات بھی میں نے زیادہ نہیں دیے، پھر اس جگہ سرکار کا صرف نظر فرمانا اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آدمی سے اگر کوئی کوتاہی بھی ہو جائے، محبت میں سچا ہو تو محبت کسی طرح رائے گاں جانے والی چیز نہیں ہے۔ اب یہ حجت شریعہ اس کی نکل آئی کہ سرکار بغداد کا یہ فرمانا میرے ساتھ اگر پیار رکھتا ہے تو پھر میرے ساتھ ہوگا جہاں میں ہوں گا۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں؟ یہ باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں۔ حضرت غوث الثقلین کا یہ فرمانا کہ جو آدمی میرے ساتھ پیار رکھتا ہے قیامت کے میدان میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت سرکار بغداد کا ایک اور فرمان ہے، یہ میرے پاس اخبار الاخیار ہے حضرت شاہ عبد الحق محمد دہلوی کی۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا آدمی لکھتا تو اور بات تھی، یہ آدمی ہندوستان کا معلم اول تسلیم ہوتا ہے، یہ شاگرد ہیں حضرت ملا علی قاری کے اور مرید ہے حضرت موسیٰ پاک شہید ملتان والوں کے۔ یہ جو شاہ محمد غوث اچی جن کا ذکر کیا ہے یہ ان کے صاحبزادے ہیں شاہ عبد القادر ثانی، شاہ عبد القادر ثانی کے صاحبزادے ہیں حضرت حامد گنج بخش، حامد گنج بخش کے صاحبزادے ہیں یہ حضرت موسیٰ پاک شہید، سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے۔ اس لیے شاہ عبد الحق محمد دہلوی نسبتاً قادری، نسباً صدیقی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے۔ پہلے مدینہ طیبہ کے حرم شریف میں درس دیا کرتے تھے، سرکار کے ارشاد پر مدینہ چھوڑ کے ہندوستان میں آئے۔ اہل علم کی زبان میں ان کو ہندوستان کا سنیت کے چیپٹر میں معلم اول تسلیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی کتاب جو سنیت کے مضمون پر عقیدے کی بنیاد پر لکھی گئی اس کا نام ہے تکمیل الایمان۔
وہ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے یہ جو عوام میں اہل سنت کے عقائد ہیں یہ اس کتاب کے اندر ملتے ہیں۔ معلوم ہے یہ بعد میں جنہوں نے مصلحین ہونے کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے اسلام کی شکل بگاڑی ہے۔ مصلح کا کام اسلام کی شکل بگاڑنا نہیں، پرانے دین کی رگوں میں تازہ خون لانا ہوتا ہے۔ شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے صفحہ نمبر 11 پر ذکر کیا ہے اخبار الاخیار کے اندر کہ سرکار بغداد نے فرمایا میرے پاس میرے تمام مریدوں کا رجسٹر ہے جو قیامت تک آنے والے ہیں، اور میں نے اس کو جا کر کے داروغہ جہنم کے ساتھ مل کے چیک کیا ہے کہ میرے مریدوں میں کسی آدمی کا نام دوزخیوں میں نہیں بولتا۔ بات کتنی واضح ہے بھئی یار، اس کی کوئی حجت شریعہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہر ولی رات، جیسے رات کی تقریر میں نے عرض کیا تھا، ہر ولی اپنے نبی کی روحانی وراثت کو انہیرٹ کرتا ہے، جو اس کے کمالات ہیں اس کو ورثے میں ملتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی کہیں ایسا رجسٹر دیکھا ہے؟ المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ لکھی ہوئی حضرت امام قسطلانی کی، جن کا سن وفات 923 ہے، مصر کے رہنے والے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی اور یہ دونوں معاصر ہیں، کنٹمپریری، ایک وقت کے بزرگ ہیں۔ ان کی کتاب موجود ہے اور اس کے اندر بھی اپنے دیکھی ہوئی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو میں نے دیکھا آسمان پر، ان کی دائیں طرف بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں طرف بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب دائیں طرف کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، جب بائیں طرف کے لوگوں کو دیکھتے ہیں روتے ہیں۔ جب دریافت کیا تو آپ فرماتے ہیں یہ میری وہ اولاد ہے جو جنت میں جائے گی۔ اس لیے خوشی ہوئی کہ خواہ ہزاروں پشت بعد میں چل کے میرا خون تو ہے، ان سے خوشی ہوئی ہے۔ اور بائیں طرف جو لوگ ہیں یہ دوزخ میں جائیں گے، نبیوں کا انکار کریں گے، میرے مشن کا انکار کریں گے، اس لیے یہ جہنم میں جائیں گے۔ تو گو یہ گنہگار ہیں لیکن میری اولاد تو ہیں۔ اس وجہ سے مجھے ان کی صورتحال کو دیکھ کے رونا آیا ہے۔ اب ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، آدم علیہ السلام کو ان کا پتہ کس طرح چل گیا ہے؟ معلوم ہوا کہ نبیوں کو پیدائش سے پہلے کسی کے پیدا ہونے کا، کسی کی صورت بننے کا، کسی کا نام ہونے کا، کسی کے کام کرنے کا، کسی کے کوتاہی کرنے کا، کسی کا کوئی انجام ہونے کا وقت سے پہلے علم ہو سکتا ہے۔ اور اسی بات ہماری کتب سیاہ کے اندر موجود ہے۔ معراج کی رات بات کرنے لگا تھا سرکار کے متعلق، اب سرکار دو عالم السلام فرماتے ہیں مسلت لی امتی بین الماء والطین، میری تمام امت کے ڈھانچے، مثالی باڈیاں ان کی بنائی گئی پانی اور کیچڑ میں، ان کے نام بھی مجھے بتلائے گئے، ان کی شکلوں سے بھی میں پہچانتا ہوں، ان کی شکلیں بھی میرے علم میں ہیں اور ان کے نام بھی میں پہچانتا ہوں۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام کا یہ کہنا وہ میں نے سارا رجسٹر چیک کیا، میں شکلیں بھی پہچانتا ہوں، نام بھی جانتا ہوں، تو پھر یہ ورثے میں ملے تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ میں شکلیں بھی پہچانتا ہوں، نام بھی پہچانتا ہوں۔ کہ 11ویں شریعت کس نے شروع کی، کب شروع کی، یہ دونوں مطلب سے متعلق باتیں ہی نہیں ہیں۔ جو انہوں نے پازیٹیو انداز میں پیش کیا ہے کہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقدیروں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں،